بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ النازعات۔ والنازعات غرقا، قسم ہے گھسیٹ لانے والوں کی غوطہ لگا کر نمبر 11، والناشطات نشطا، اور بند چھڑا دینے والوں کی کھول کر نمبر 12، والسابحات، اور پیرنے والوں کی۔ تفسیر نمبر 1۔ نمبر 11 یاد رہے کہ نمبر 10 پچھلی صورت میں تھا۔ روح گھسیٹنے والے فرشتے، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کی رگوں میں گھس کر ان کی جان سختی سے گھسیٹ کر نکالیں۔ نمبر 12 نیکوں کی روح کا بند کھولنے والے، یعنی جو فرشتے مومن کے بدن سے جان کی گرہ کھول دیں، پھر وہ اپنی خوشی سے عالم پاک کی طرف دوڑے، جیسے کسی کے بند کھول دیے جائیں تو آزاد ہو کر بھاگتا ہے۔ مگر یاد رہے یہ ذکر روح کا ہے، بدن کا نہیں۔ نیک خوشی سے عالم قدس کی طرف دوڑتا ہے، بد بھاگتا ہے، پھر گھسیٹا جاتا ہے۔ سبحہ تیزی سے، فالسابقات سبقہ پھر آگے بڑھنے والوں کی دوڑ کر نمبر 1، فالمدبرات امرا پھر کام بنانے والوں کی حکم سے نمبر 2، یوم ترجف الراجفہ جس دن کانپنے والی نمبر 3، تتبعها الرادفہ اس کے پیچھے آئے دوسری نمبر 4، قلوب یومئذ واجفہ کتنے دل اس دن دھڑکتے ہیں، ابصارها خاشعہ ان کی آنکھیں جھک رہی ہیں، نمبر 5، یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ لوگ کہتے ہیں کیا ہم پھر آئیں گے الٹے پاؤں، اذا کننا عظاما نخرہ کیا جب ہم ہو چکے ہیں ہڈیاں کھوکھری، قالوا تلک اذا قطعۃ خاسرہ بولے تو یہ پھر آنا ہے ٹوٹے کا، نمبر 6، فإنما هي زجرة واحدہ سو وہ تو صرف ایک جھڑکی ہے، فإذا هم بالساہرہ پھر تبھی وہ آ رہی ہیں میدان میں، نمبر 7، هل اتاک حدیث موسیٰ کیا کچھ پہنچی ہے تجھ کو بات موسیٰ کی، نمبر 8، اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ جب پکارا اس کو اس کے رب نے پاک میدان میں جس کا نام طویٰ ہے، اذهب الى فرعون انہ طغیٰ جا فرعون کے پاس اس نے سر اٹھایا، نمبر 9، فقل هل لک الی ان تزکیٰ پھر کہے تیرا جی چاہتا ہے کہ تو سنور جائے، واہدیک الی ربک فتخشیٰ اور راہ بتلاؤں تجھ کو تیرے رب کی طرف پھر تجھ کو ڈر ہو، نمبر 10، فاراہ الآیت الکبریٰ پھر دکھلائی اس کو وہ بڑی نشانی، نمبر 11۔ تفسیر نمبر 1۔ خلاؤں میں تیرنے والے فرشتے، یعنی جو فرشتے روحوں کو لے کر زمین سے آسمان کی طرف اس سرعت و سہولت سے چلتے ہیں گویا بے روک ٹوک پانی پر تیر رہے ہیں، پھر ان ارواح کے باب میں جو خدا کا حکم ہوتا ہے اس کے امتثال کے لیے تیزی کے ساتھ دوڑ کر آگے بڑھتے ہیں، نمبر 2، کاموں کی تدبیر کرنے والے فرشتے، یعنی اس کے بعد ان ارواح کے متعلق ثواب کا حکم ہو یا عقاب کا، دونوں امروں میں سے ہر امر کی تدبیر و انتظام کرتے ہیں، یا مطلقاً وہ فرشتے مراد ہوں جو عالم تکوین کی تدبیر و انتظام پر مسلط ہیں، والظاہر هو الاول، والنازعات والناشطات وغیرہ کی تعین میں بہت اقوال ہیں، ہم نے مترجم رحمہ اللہ کے مذاق پر تقریر کر دی ہے، نمبر 3، یعنی زمین میں بوچھال ہے پہلی دفعہ سور پھونکنے سے، نمبر 4، قیامت کے بونچھال، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یعنی لگاتار یکے بعد دیگرے بونچھال چلے آئیں، اور اکثر مفسرین نے رادفتن سے سور کا دوسرا نفخہ مراد لیا ہے، واللہ عالم، نمبر 5، دھڑکنے والے دل اور جھکی آنکھیں، یعنی اضطراب اور گھبراہٹ سے دل دھڑکتے ہوں گے اور ذلت و ندامت کے مارے آنکھیں جھک رہی ہوں گی، نمبر 6، دوسری زندگی پر کفار کا استہزاء، یعنی قبر کے گھڑے میں پہنچ کر کیا ہم پھر الٹے پاؤں زندگی کی طرف واپس کیے جائیں گے، ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ کھوکھری ہڈیوں میں دوبارہ جان پڑ جائے گی، ایسا ہوا تو یہ صورت ہمارے لیے بڑے ٹوٹے اور خسارہ کی ہوگی، کیونکہ ہم نے اس زندگی کے لیے کوئی سامان نہیں کیا، یہ تمسخر سے کہتے تھے، یعنی مسلمان ہمارے نسبت ایسے سمجھتے ہیں، حالانکہ وہاں مرنے کے بعد سرے سے دوسری زندگی ہی نہیں، نقصان اور خسارہ کا کیا ذکر، نمبر 7، معمولی جھڑکی سے سب جمع ہو جائیں گے، یعنی یہ لوگ اسے بہت مشکل کام سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے ہاں یہ سب کام دم بھر میں ہو جائیں گے، جہاں ایک ڈانٹ پلائی یعنی سور پھونکا اسی وقت بلا توقف سب اگلے پچھلے میدان حشر میں کھڑے دکھائی دیں گے، آگے اس کی ایک مختصر سی جھڑکی اور معمولی سی ڈانٹ کا ذکر کیا جاتا ہے جو دنیا میں ایک بڑے متکبر کو دی گئی تھی، یا یوں کہیے ان منکرین کو سنایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بڑے زبردست منکروں کا کیا حشر ہوا، نمبر 8، یہ قصہ کئی جگہ مفصل گزر چکا، نمبر 9، یعنی کوہ طور کے پاس، نمبر 10، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پکارنا اور فرعون کی اصطلاح کا حکم، یعنی اگر تجھے سنورنے کی خواہش ہو تو میں اللہ کے حکم سے سنور سکتا ہوں اور ایسی راہ بتا سکتا ہوں جس پر چلنے سے تیرے دل میں اللہ کا خوف اور اس کی کامل معرفت جم جائے، کیونکہ خوف کا ہونا بدون کمال معرفت کے متصور نہیں، معلوم ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد فرعون کی اصطلاح بھی تھی، محض بنی اسرائیل کو قید سے چھڑانا ہی نہ تھا، نمبر 11، فرعون کو تبلیغ یعنی وہاں پہنچ کر اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس پر حجت تمام کرنے کے لیے وہ سب سے بڑا معجزہ عصا کے اژدہا بننے کا دکھلایا،
فکذب وعصا، پھر جھٹلایا اس نے اور نہ مانا، ثم ادبر یسعی، پھر چلا پیٹ پھیر کر تلاش کرتا ہوا، نمبر 1 فحشر فنادى، پھر سب کو جمع کیا پھر پکارا، فقال انا ربکم الاعلی، تو کہا میں ہوں رب تمہارا سب سے اوپر، نمبر 2 فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی، پھر پکڑا اس کو اللہ نے سزا میں آخرت کی اور دنیا کی، نمبر 3 ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں سوچنے کی جگہ ہے جس کے دل میں ڈر ہے، نمبر 4 انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا، نمبر 5 اس نے اس کو بنایا، رفع سمکها فسواها، اونچا کیا اس کو، ابھار پھر اس کو برابر یعنی صاف کیا، واغطش لیلها واخرج ضحاها، اور اندھیرے کی رات یعنی تاریک کیا رات کو اس کی اور کھول نکالی اس کی دھوپ، نمبر 6 والارض بعد ذلك دحاها، اور زمین کو اس کے پیچھے صاف بچھا دیا، نمبر 7 اخرج منها ماءها ومرعاها، باہر نکالا زمین سے اس کا پانی اور چارہ، نمبر 8 والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو قائم کر دیا، نمبر 9 متاعا لكم ولانعامكم، کام چلانے کو تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے، نمبر 10 فاذا جاءت الطامة الكبرى، پھر جب وہ آئے وہ بڑا ہنگامہ، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن کے یاد کرے گا آدمی جو اس نے کمایا، وبرزت الجحیم لمن یرا، اور نکال ظاہر کرتے ہیں دوزخ کو جو چاہے دیکھے، نمبر 11 فاما من طغی، سو جس نے کی ہو شرارت، واثر الحیات الدنیا، اور بہتر سمجھا ہو دنیا کا جینا، نمبر 12 فإن، بے شک، تفسیر نمبر 1 فرعون کی تکذیب اور ساحروں کی تلاش، یعنی وہ ملعون ماننے والا کہاں تھا کہ اس فکر میں چلا کہ لوگوں کو جمع کرے اور جادوگروں کو تلاش کر کے بلوائے کہ وہ موسیٰ کے معجزات کا مقابلہ کریں، نمبر 2 خدائی کا دعویٰ، یعنی سب سے بڑا رب تو میں ہوں، یہ موسیٰ کس کا بھیجا ہوا آیا ہے، نمبر 3 یعنی یہاں پانی میں ڈوبا وہاں آگ میں جلے گا، نمبر 4 اس قصہ میں عبرت، یعنی اس قصہ میں بہت سی باتیں سوچنے اور عبرت پکڑنے کی ہیں، بشرطے کہ آدمی کے دل میں تھوڑا بہت ڈر ہو، رب تو موسیٰ اور فرعون کا قصہ درمیان میں استدراجاً آ گیا تھا، آگے پھر اسی مضمون قیامت کی طرف عود کرتے ہیں، نمبر 5 دوسری زندگیوں پر شبہ کیوں ہے، یعنی تمہارا پیدا کرنا اور وہ بھی ایک مرتبہ پیدا کر چکنے کے بعد، آسمان و زمین اور پہاڑوں کے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل تو نہیں، جب اتنی بڑی بڑی چیزوں کا خالق اس کو مانتے ہو پھر اپنی دوبارہ پیدائش میں کیوں تردد ہے، نمبر 6 آسمان کو دیکھو، یعنی آسمان کو خیال کرو کس قدر اونچا، کتنا مضبوط، کیسا صاف ہموار اور کس درجہ مرتب و منظم ہے، کس قدر زبردست انتظام اور باقاعدگی کے ساتھ اس نے سورج کی رفتار سے رات اور دن کا سلسلہ قائم کیا ہے، رات کے اندھیرے میں اس کا سما کچھ اور ہے اور دن کے اجالے میں ایک دوسری ہی شان نظر آتی ہے، نمبر 7 آسمان کے بعد زمین، آسمان اور زمین میں پہلے کون پیدا کیا گیا، اس کے متعلق ہم بیشتر کسی جگہ کلام کر چکے ہیں، غالباً سورہ فاصلات میں، تنبیہ دحا کے معنی راغب نے کسی چیز کو اس کے مقر یعنی جائے قرار سے ہٹا دینے کے لکھے ہیں، تو شاید یہ اس لفظ میں ادھر اشارہ ہو جو آج کل کی تحقیق ہے کہ زمین اصل میں کسی بڑے جرم ثوابی کا حصہ ہے، ایک حصہ ہے جو اس سے الگ ہو گیا ہے، واللہ عالم، نمبر 8 یعنی دریا اور چشمے جاری کیے پھر پانی سے سبزہ پیدا کیا، نمبر 9 پہاڑوں کا قیام جو اپنی جگہ سے جنبش نہیں کھاتے اور زمین کو بھی بعض خاص قسم کے اضطرابات سے محفوظ رکھنے والے ہیں، نمبر 10 انسانوں اور جانوروں کے لیے منافع، یعنی یہ انتظام نہ ہو تو تمہارے اور تمہارے جانوروں کا کام کیسے چلے، ان تمام اشیاء کا پیدا کرنا تمہاری حاجت روائی اور راحت رسانی کے لیے ہے، چاہیے کہ اس منعم حقیقی کا شکر ادا کرتے رہو اور سمجھو کہ جس قادر مطلق اور حکیم برحق نے ایسے زبردست انتظامات کیے ہیں کیا وہ تمہاری بوسیدہ ہڈیوں میں روح نہیں پھونک سکتا، لازم ہے کہ آدمی اس کی قدرت اقرار کرے اور اس کی نعمتوں کی شکر گزاری میں لگے، ورنہ جب وہ بڑا ہنگامہ قیامت کا آئے گا اور سب کیا کرائے سامنے ہوگا سخت پچھتانا پڑے گا، نمبر 11 دوزخ منظر عام پر، یعنی دوزخ کو اس طرح منظر عام پر لائیں گے کہ ہر دیکھنے والا دیکھ سکے گا، کوئی آڑ پہاڑ درمیان میں حائل نہ رہے گا، نمبر 12 دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے، یعنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، اس سے بہتر سمجھ کر اختیار کیا اور اسے بھلا دیا، الجحیم ہی المأوی، دوزخ ہی ہے اس کا ٹھکانہ، واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوی، اور جو کوئی ڈرا ہو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور روکا ہو اس نے جی کو خواہش سے، فإن الجنۃ ہی المأوی، سو بہشت ہی ہے اس کا ٹھکانہ، نمبر 1 یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، تجھ سے پوچھتے ہیں وہ گھڑی، نمبر 2 کب ہوگا قیام اس کا، فیما انت من ذکرہا، تجھ کو کیا کام اس کے ذکر سے، لربک منتہاها، تیرے رب کی طرف ہے پہنچ اس کی، نمبر 3 انما انت منذر من یخشاها، تو ڈر سنانے کے واسطے اس کو جو اس سے ڈرتا ہے، نمبر 4 کأنکم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، ایسا لگے گا جس دن دیکھیں گے اس کو کہ نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں مگر ایک شام یا صبح اس کی، نمبر 5 تفسیر نمبر 1 جنت کن لوگوں کا ٹھکانہ ہے، یعنی جو اس بات کا خیال کر کے کہ ڈرا مجھے ایک روز اللہ کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہونا ہے
اور اسی ڈر سے اپنے نفس کی خواہش پر نہ چلا بلکہ اسے روک کر اپنے قابو میں رکھا اور احکام الہی کے تابع بنایا تو اس کا ٹھکانہ بہشت کے سوا کہیں نہیں۔ نمبر 2، یعنی آخر وہ گھڑی کب آئے گی اور قیامت کب قائم ہوگی۔ نمبر 3، یعنی اس وقت کا ٹھیک متعین کر کے بتلانا آپ کا کام نہیں، کتنے ہی سوال جواب کرو، آخر اس کا علم خدا ہی پر حوالہ کرنا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ پوچھتے پوچھتے اسی تک پہنچنا ہے، پیچھے سب بے خبر ہیں۔ نمبر 4، تمہارا کام ڈر سنانا ہے، یعنی آپ کا کام قیامت کی خبر سنا کر لوگوں کو ڈرا دینا ہے۔ اب جس کے دل میں اپنے انجام کی طرف سے کچھ خوف ہوگا یا خوف اور آخرت کی استعداد ہوگی، وہ سن کر ڈرے گا اور ڈر کر تیاری کرے گا۔ گویا آپ کا ڈرانا نتیجہ کے اعتبار سے صرف انہی لوگوں کے حق میں ہوا جو اس سے منتفع ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں، ورنہ نااہل لوگ تو انجام سے غافل ہو کر انہی فضول بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت کس تاریخ، کس دن اور کس سن میں آئے گی۔ نمبر 5، دنیا کی زندگی ایک صبح یا ایک شام کے برابر معلوم ہوگی۔ یعنی اب تو شور مچا رہے ہیں کہ قیامت کے آنے میں دیر کیوں ہے، جلدی کیوں نہیں آ جاتی، مگر اس وقت معلوم ہوگا کہ بہت جلد آئی، بیچ میں دیر کچھ نہیں لگی۔ سورۃ النبأ اپنے اختتام کو پہنچی، سورۃ النازعات اپنے اختتام کو پہنچی۔